بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے طویل ترین سفر 2 دنوں میں طے کر لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ العظم نے اپنی توبہ سے قبل کا ایک واقعہ بتایا۔ جو واقعات آپ کی توبہ کا سبب بنے ان میں سے یہ سب سے پہلا واقعہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں، موسم گرما کی ایک سخت دوپہر میں اپنے محل کے بالا خانے میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا۔ مجھے ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ محل کی ایک کھڑکی شارع عام کی طرف کھلتی تھی، جس سے میں باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ اس دن بہت شدید گرمی تھی، لیکن میں اپنے آرام دہ ٹھنڈے ہوادار بالا خانے میں اپنے رفقا کے ساتھ بڑے سکون سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ یکا یک میری نظر اس کھڑکی کی طرف پڑی جو شارع عام کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس سخت گرمی میں ایک بزرگ بوسیدہ سی چادر میں لپٹا دنیا کے غموں سے بے فکر محل کی دیوار کے سائے تلے بڑے سکون سے بیٹھا ہے۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے فوراً خادم کو بلایا اور کہا، اس بزرگ کے پاس جاؤ اور اسے میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ کچھ دیر محل میں تشریف لے چلیں، ہمارا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ خادم فوراً بزرگ کے پاس گیا اور اسے میرا پیغام دیا۔ وہ خادم کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، اور اس کی قربت سے مجھے دلی سکون نصیب ہوا اور میرے دل سے دنیا کی محبت زائل ہونے لگی۔ میں نے اس بزرگ کے لیے کھانا منگوایا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فرمانے لگے، میں وراء ان نہر سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے، انشاءاللہ عز و جل حج کا ارادہ ہے۔ میں بہت حیران ہوا، کیونکہ اس دن ذو الحجہ الحرام کی 2 تاریخ تھی۔ میں نے پوچھا، آپ حج کے لیے اب روانہ ہوئے ہیں، حالانکہ ذو الحجہ الحرام کی 2 تاریخ ہو چکی ہے؟ آپ اتنے کم وقت میں حرمین شریفین کیوں کر پہنچ پائیں گے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ عز و جل جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں نے کہا، حضور اگر آپ قبول فرمائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے چلوں؟ فرمایا، جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس بزرگ کی صحبت ضرور حاصل کروں گا اور اس کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا۔ جب رات ہوئی تو اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا، چلو ہم اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ میں سفر کی کچھ ضروری چیزیں لے کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم رات ہی کو بلخ سے روانہ ہو گئے۔ ہم نے رات کے کچھ ہی حصے میں کافی فاصلہ طے کر لیا۔ پھر ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو مجھے ایک شخص ملا۔ میں نے اسے چند ضروری اشیاء لانے کو کہا تو اس نے فوراً وہ چیزیں حاضر کر دیں۔ پھر ہمیں کھانا پیش کیا۔ میں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا، اٹھیے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چل دیے۔ ہم منزل پر منزل طے کرتے جاتے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین ہمارے لیے سمیٹ دی گئی ہے اور خود بخود ہمیں کھینچ کر منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہم کئی شہروں اور بستیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ جب بھی کوئی شہر آتا تو وہ بزرگ مجھے بتاتے کہ یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ جب ہم کوفے پہنچے تو انہوں نے مجھ سے کہا، تم مجھے رات کو فلاں وقت فلاں جگہ ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب میں وقت مقررہ پر اس جگہ پر پہنچا تو وہ بزرگ وہیں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا اور پھر منزل کی طرف چل دیے۔ میں حیران تھا کہ اس بزرگ کی صحبت میں
نہ تو مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری منزل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا، اے ابراہیم، اب ہم اپنی عقیدتوں کے مرکز اور عشاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک مدینہ منورہ کی نور بار فضاؤں میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم دھڑکتے دل کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ میرے دل کو کافی قرار نصیب ہوا۔ میں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور فضاؤں میں گم ہو گیا۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ پھر اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا، اب میں کسی کام سے جا رہا ہوں اور رات کے فلاں حصے میں تم مجھے فلاں جگہ ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر جب میں مقررہ وقت پر اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ وہاں مجھ سے پہلے ہی موجود ہیں اور نماز میں مشغول ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو اب مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے چلنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم مکہ مکرمہ کی مشک بار فضاؤں میں سانس لے رہے تھے۔ اب اس بزرگ نے فرمایا، اے ابراہیم، اب تم مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہو، اب میں تم سے جدائی چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کی، میں آپ کی صحبت بابرکت سے مزید فیضیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اس عظیم بزرگ نے فرمایا، میں ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، حضور مجھے بھی اپنی رفاقت میں شام لے چلیں۔ فرمانے لگے، جب تم حج مکمل کر لو تو مجھے بیر زمزم کے پاس ملنا، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے اور میں حضرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتا رہا۔ جب میں فریضہ حج ادا کر چکا تو مقررہ وقت پر بیر زمزم کے پاس پہنچا۔ وہ عظیم بزرگ وہاں میرے منتظر تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نے خانہ کعبے کا طواف کیا۔ پھر ہم مکہ مکرمہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو اس بزرگ نے ایک مقام پر پہنچ کر پہلے ہی کی طرح مجھ سے فرمایا، تم یہاں میرا انتظار کرنا، میں فلاں وقت تمہیں یہیں ملوں گا۔ وہ وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ پھر ہمیں بہت جلد شام کی سرحدیں نظر آنے لگیں۔ ہم بہت ہی قلیل وقت میں مکہ مکرمہ سے شام پہنچ گئے۔ وہ بزرگ مجھے لے کر بیت المقدس پہنچے اور مسجد میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے، اے اللہ عز و جل کے بندے، یہی میری رہائش گاہ ہے، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ عز و جل تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد وہ بزرگ اچانک میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن مجھے وہ نہ مل سکے اور نہ ہی ان کے متعلق کسی سے کوئی معلومات مل سکیں، اور میں یہ بھی نہ جان سکا کہ جس عظیم ہستی کی کچھ دنوں کی صحبت نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی، میرے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دی، میرے اس محسن کا نام کیا ہے۔ میں اس کے نام سے بھی نا واقف رہا۔ پھر میں اپنے دل میں اس بزرگ کی جدائی کا غم لیے شام سے بلخ کی طرف روانہ ہوا، اور اب میں اس سفر کو بہت طویل محسوس کر رہا تھا اور میرا واپسی کا سفر مجھ پر بہت سخت ہو گیا تھا۔ مجھے اس بزرگ کی رفاقت میں گزرے ہوئے نورانی لمحات بار بار یاد آ رہے تھے۔ بالآخر میں سفر کی کافی صعوبتیں برداشت کر کے کئی دنوں کے بعد اپنے شہر بلخ پہنچا۔ جو واقعات میری توبہ کا سبب بنے، یہ ان میں سب سے پہلا واقعہ تھا، اور اس کی وجہ سے میں دنیاوی زندگی سے کافی بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے اس بزرگ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات بار بار یاد آتے اور میں ان کے دیدار کا مشتاق ہی رہا، لیکن دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔